ایک عام دیہاتی نوجوان جس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ قسمت کو اپنے ہاتھوں سے بدلے گا، لیکن جب گاؤں والوں کو پتا چلا تو سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ مکھیاں پالو گے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مگر جس نے ہمت نہیں چھوڑی اسی نے ثابت کیا کہ شہد کی مکھیاں صرف شہد نہیں دیتی بلکہ نصیب بھی بنا دیتی ہیں۔ آخر اس نوجوان کو اس سارے سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جہاں رہتا تھا ایک نوجوان، نام تھا عارف۔ عارف محنتی تھا مگر قسمت ہمیشہ اس سے روٹھ جاتی تھی۔ کبھی کام ملتا تو کبھی بھوک کے دن آ جاتے۔ ایک دن وہ کنویں کے پاس پریشان حال بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، آخر میں کیا کروں؟ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تبھی اچانک ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ کر بولا، بیٹا، قدرت سے سیکھو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی عارف کو لے کر ایک باغ میں گیا اور وہاں جا کر اس نے اسے شہد کا چھتا دکھایا۔ یہ دیکھو، چھوٹی سی مکھی مگر پورے گاؤں کا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کی محنت دیکھو، نظم دیکھو۔ عارف کے دل میں چنگاری جل اٹھی۔ بس پھر عارف نے اسی دن فیصلہ کیا کہ وہ مکھیاں پالے گا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کاغذ کے اوپر شہد کی مکھیوں والے لکڑی کے باکس کو بنانے لگ گیا۔ تب گاؤں والوں نے اسے دیکھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، یہ کام تو شہر والے کرتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ تو عارف نے مسکرا کر کہا، میں ہنسی برداشت کر لوں گا مگر بھوک نہیں۔ عارف نے گاؤں سے ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں اکٹھی کی اور ان سے شہد کی مکھیوں کے باکس بنانا شروع کر دیے۔ پھولوں کے بیج بوئے۔ راستے میں کئی لوگوں نے اسے روکا مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور مکھیاں لانے کے لیے شہر چلا گیا۔ عارف نے جب سارے انتظامات کر لیے تو شہد کی کافی ساری مکھیاں اس کے بنائے ہوئے باکس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، مگر وہ 2 دن میں ہی اڑ گئیں، جنہیں دیکھ کر عارف بیچارہ پریشان ہوتے ہوئے خود سے کہنے لگا، شاید یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ مگر اس کے دل میں اس بوڑھے شخص کے الفاظ گونجنے لگے، قدرت کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کے بعد عارف نے کتابوں میں پڑھا، ویڈیوز دیکھی اور مکھیوں کو اچھے سے سمجھا۔ تب جا کر اسے سمجھ آئی کہ انہیں محبت چاہیے، شور نہیں۔ تو عارف نے وہ مکھیوں کا باکس اٹھایا اور جا کر ایک باغ میں رکھ دیا۔ اسی طرح کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ سینکڑوں شہد کی مکھیاں واپس آ گئیں، جنہیں دیکھ کر عارف خوشی سے جھوم اٹھا اور خود سے کہنے لگا، واہ، اب قسمت بدلے گی، مزہ آئے گا۔ عارف نے ان شہد کی مکھیوں کی خوب دیکھ بھال کی، جس کی بنا پر گاؤں والے حیران تو ہوئے کہ یہ تو واقعی شہد بنا رہا ہے۔ بس پھر اس دن کے بعد سب اسے عزت سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہفتے گزر جانے کے بعد شہد کی مکھیوں کے وہ چھتے بھر گئے تو عارف نے احتیاط سے شہد نکالا، بوتلوں میں بھرا اور بازار جا کر انہیں بیچنے لگا۔ لوگوں نے بھی اس کا شہد چکھ کر کہا، واہ، قدرت کا خالص ذائقہ صاف پتہ چلتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عارف کے پاس شہد خریدنے والوں کی لائنیں لگنے لگیں۔ تب اس نے گاؤں کے چند غریب لڑکوں کو اپنے ساتھ رکھا اور کہنے لگا، سب مل کر کام کریں گے تو سب کا فائدہ ہوگا۔ لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں سے عارف کو ترقی یافتہ ہوتے دیکھ کر برداشت نہ ہوا اور وہ رات کے اندھیرے میں آئے اور انہوں نے وہ شہد کی مکھیوں والے سارے ڈبے اٹھا کر لے گئے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی اور عارف وہاں گیا تو وہاں باکس کو نہ دیکھ کر وہ بیچارہ پریشان ہو کر رونے لگا۔ لیکن قدرت پھر عارف پر مہربان ہوئی اور 2 دن بعد وہی شہد کی مکھیاں واپس اپنے گھر کی تلاش میں وہاں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر عارف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، واہ، اللہ کی یہ مخلوق تو بڑی وفادار ہے۔ بس پھر گاؤں میں یہ ساری بات پھیلی تو چور پکڑے گئے۔ گاؤں والوں نے انہیں کھری کھوٹی سنائی اور عارف کو عزت اور احترام اور مزید دینے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ عارف کو شہد والا بھائی بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینے گزر جانے کے بعد عارف کا یہ کام خوب بڑھ گیا تو اب پورا گاؤں اس کے ساتھ کام کرنے لگا، جس کی وجہ سے عارف کی زندگی میں غریبی اور بھوک
سب ختم ہو گئے اور وہ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اب عارف کے گاؤں میں شہد کی خوشبو پھیل چکی تھی اور عارف نے گاؤں کے تمام بچوں کو مفت شہد دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گاؤں کے بڑے بزرگ کہتے یہ لڑکا دل کا بھی میٹھا ہے۔ اب عارف اچھے سے کامیاب ہو چکا تھا اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قدرت نے مجھے محنت کا انعام دیا ہے، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ کامیابی شور سے نہیں، صبر سے آتی ہے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ عارف اب گاؤں کے تمام بچوں کو بھی شہد کی فارمنگ سکھانے لگا، کیونکہ جو خود میٹھا بن جائے دنیا اس سے کڑوی نہیں رہتی۔ گاؤں والے بھی اس پر فخر کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قدرت انہی کا ساتھ دیتی ہے جو اس سے سیکھتے ہیں۔ محنت، صبر اور ایمانداری، یہی زندگی کے شہد کی مکھیاں ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.